بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی چیونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کو چیونٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ چیونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ کا ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسرے چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں، بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں، تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے، جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے